وہ ایک رات خانہ کعبہ میں سو رہے تھے، انہیں خواب میں آیا کہ شخص نظر آیا۔ اس نے کہا، عبد المطلب اپنی نظر پوری کیجئے جو آپ نے اپنے مالک سے مانی تھی۔ عبد المطلب نے نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی نظر اور خواب کے متعلق بتایا، تو بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی نظر پوری کر لیں۔ اس وقت بہت سا کام قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جاتا تھا، اس لیے عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں کا نام قرعہ ڈالے اور قرعے میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکل آیا۔ قرعہ نکلنے کے بعد عبد المطلب کے لیے اس نظر کو پورا کرنا ضروری تھا۔ بادل نخواستہ انہوں نے عبداللہ کو اپنے ساتھ لیا اور ذبح خانے کی طرف چل دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس بات پر ان کی بہنیں وغیرہ بہت روئیں، شور مچایا کہ آپ کچھ اور انتظام کر لیں، بھائی کو لے کر نہ جائیں۔ لیکن عبد المطلب ایک تو سردار بھی تھے اور دوسرے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی ہوئی تھی۔ اس وقت مکہ کے اسی کاہن نے، جس نے انہیں پہلے بھی عبد المطلب کو مشورہ دیا تھا کہ مدینہ جا کر اس کاہنہ سے مسئلے کا حل پوچھیں، تو اس نے ہی آپ کو دوبارہ مشورہ دیا، اسی کاہنہ سے جا کر مشورہ لیں، کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ عبد المطلب اپنی نظر بھی پوری کر لیں اور عبداللہ کی جان بھی بچ جائے۔ عبد المطلب اس کاہنہ کے پاس پہنچے تو کاہنہ نے ان کی بات سن کر انہیں دیت کا مشورہ دیا۔ اس زمانے میں مکہ میں دیت 10 اونٹوں کے برابر ہوا کرتی تھی۔ جب کاہنہ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے مشورہ دیا کہ آپ پھر سے عبداللہ اور اونٹوں کا نام لکھ کر قرعہ ڈالیں، اگر عبداللہ کے نام کا قرعہ نکل آئے تو دیت کے 10 اونٹوں میں سے 10 اونٹ اور شامل کرتے جائیں، اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا ہے 10 اونٹ شامل کرتے جائیں، اور جب اونٹوں کا نام نکلے تو پھر جتنے عبداللہ کے نام کے قرعے سے نکلے ہوں گے اس کے برابر 10 اونٹ ملا کر ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانی گئی منت کی ادائیگی کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، اس پس منظر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ذبیحین بھی کہتے ہیں، یعنی 2 ذبیحہ کے فرزند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نام سے مخاطب کر کہا، یا ذبیحین، تو آپ تھوڑا سا مسکرائے۔ معاویہ اس روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا، یہ 2 ذبیحین کون تھے؟ تو حضرت معاویہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ۔ پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک ذبیحہ حضرت عبداللہ اور دوسرا ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ عبد المطلب کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی نظر مانے تو اپنی نظر کو ضرور پورا کریں۔ اس زمانے میں محرم خواتین سے بھی نکاح جائز تھا، بیٹا ماں سے، سسر بہو سے نکاح کر لیا کرتا تھا اور بھائی اپنی بہن سے نکاح کر لیتے تھے، مگر اس زمانے میں بھی عبد المطلب سب کو تاکید فرماتے تھے کہ لوگوں تم اپنے محارب سے نکاح نہ کرو، شراب اور زنا سے بچو اور بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو۔ اس زمانے میں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاں لڑکیوں کی پیدائش کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ رواج سارے عرب میں بہت عام تھا۔ لیکن عبد المطلب ان چیزوں کے بالکل خلاف تھے، وہ ان تمام برائیوں سے دور رہتے تھے، تو یہ عبد المطلب کی ایک خاص شان تھی۔ اس زمانے میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک اور رسم یہ تھی کہ وہ حج یا عمرہ کرنے جاتے تو اپنے گھر کے ایک دروازے سے اور واپس آتے تو اندر جانے کے لیے دوسرا دروازہ استعمال کرتے۔ یہ اسی طرح کے بہت سے توہمات اس وقت عربوں میں رائج تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عبد المطلب کا خاندان ان سب چیزوں سے بری الذمہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی پیدائش کے لیے جس خاندان کو چنا تھا، اس خاندان کے اوصاف بھی اعلیٰ ہونے تھے، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بتایا کہ عبد المطلب کی جنس میں یہ تمام اوصاف شامل تھے، جیسے اعلیٰ اخلاق، مہمان نوازی اور خانہ کعبہ کا متولی ہونا۔ عبد المطلب کے بارے میں یہ بات تو درست ہے کہ وہ سردار تھے، لیکن وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے، پھر بھی حاجیوں کے اوپر بہت سے پیسے خرچ کیا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے، ان کی رہائش کا بندوبست کرتے تھے، اس لیے عبد المطلب کی مہمان نوازی اور فراخ دلی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی محنت کے بعد ان کو کنویں کے کچھ آثار نظر آ گئے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمیں زمزم کا کنواں مل گیا ہے۔ یوں حضرت عبد المطلب کی محنت کی وجہ سے زمزم کا کنواں دوبارہ جاری ہو گیا، جو آج تک جاری ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔